ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے شہر مکہ کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے اور شہر مکہ میں ادا کی جانے والی عبادت حج کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ المکۃ المکرمہ کا اصل جو نام ہے وہ بکہ ہے، با کے ساتھ بکہ، جس کا معنی ہے بڑے بڑے جابروں کی گردنوں کو توڑ دینے والا. مکہ اس کا معنی بھی یہی. المکۃ المکرمہ کا ایک معنی البلد بھی ہے، بڑی عظمت والا شہر، اور اس کا ایک نام البلد الامین بھی ہے، امن والا شہر. ایسے ہی اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، اس کے بھی کئی نام ہیں. البیت ہے، الکعبہ ہے، البیت العتیق ہے. حج کے حوالے سے میں نے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ استطاعت کے باوجود جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ ایسے لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر سے بالکل بے نیاز. آج کے خطبہ جمعہ میں بڑی اہم باتیں حج کے حوالے سے، حاجیوں کے حوالے سے جو بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں. ویسے تو یہ حاجیوں کے حوالے سے ہے، لیکن حقیقت میں جو حج کے لیے نہیں جا رہے ان کے لیے بھی یہ باتیں انتہائی اہم ہیں جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. ابھی میں نے خطبہ کے اندر جو آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کی دو قسمیں دو قسم کے لوگ ہیں جو بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟
اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، نکلے تو حج کے لیے لیکن یہاں جس جھنجٹ کے اندر تھے، دنیا کے جس بھنور اور طوفان کے اندر تھے، دماغ میں، دل میں، ضمیر میں اسی طوفان کو، اسی بھنور کو، اسی جھنجٹ کو لیے، اسی طمع کو، اسی لالچ کو لیے، دنیا کے انہی خیالات کو لیے حج کے لیے نکل پڑے۔ اتنی محنت کی، گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، بیوی چھوڑی، وطن چھوڑا، پر مشقت سفر کیا، پھر ارکان حج کی اتنی تکلیف، اتنی مشقت اٹھائی۔ اللہ کہتے اتنا کچھ کر کے جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کم ظرف، یہ دل میں لالچ لے کر آئے، دماغ کے اندر ہوس لے کے آئے، مانگتے ہیں تو مجھ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اب یہ حج جو ہے یہ کوئی معمولی عبادت تو نہیں، سب سے پہلے مال خرچ ہوتا ہے، بڑی محنت سے انسان کماتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خاص وقت کے لیے بچوں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، پھر تکلیف دہ سفر ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ارکان حج میں کتنی تکلیفیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مشقتیں ہیں، مالی، جسمانی، ان مشقتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا، صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ ہاں اگر آپ اضافی نفلی کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، کر سکتے۔ کہا اتنی زبردست عظیم الشان عبادت، مال خرچ کر کے، جسم کو کھپا کے، ترک وطن کر کے، سفر کی مشکلات، ارکان حج کی مشکلات، تکلیفیں، اس کے دماغ میں دنیا، دل میں دنیا، دماغ اور دل کے اندر لالچ، جب مجھ سے مانگا تو کیا مانگا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ دکان ایک ہے دو کر دے، فلاں کے پاس گاڑی میرے پاس نہیں، مجھے دے، گھر دے، مکان دے۔ دو غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ آپ بھی یاد رکھیں، یہ غلطیاں یہاں رہنے والے بھی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بطور خاص حاجیوں کا ذکر کیا۔ ایک تو دنیا مانگتے ہیں، یہ غلطی ہے، صرف دنیا۔ دوسرا، دنیا مانگی ہے سلیقے سے نہیں مانگی، لالچ و طمع کے ساتھ مانگی۔ دنیا کی نعمتیں مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن صرف دنیا مانگنا یہ غلط ہے۔ پھر دنیا اگر مانگنی ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ بتایا ہے قرآن نے کہ اللہ سے جب دنیا مانگو تو ایک سلیقے اور طریقے سے مانگو۔ اب وہ سلیقہ کیا ہے؟ اب یہ اولاد بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا جی، اب یہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ ہم خود کہتے ہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا، اللہ سے مانگو، لیکن سلیقہ کیا ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اگر آپ اللہ سے صرف اولاد مانگتے ہیں غلط کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، یہ دعا ٹھیک نہیں، یہ سلیقہ نہیں۔ اللہ سے دنیا کی یہ نعمت مانگنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ اولاد دے۔ طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربی حب لی، یہ ہے سلیقہ، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ حضرت زکریا نے کی تھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو پاک، صاف، نیک اور ستھری اولاد دے۔ اللہ سے مانگنے کا، دنیا کو مانگنے کا۔ اب مجھے بتائیں جب نیک اولاد مانگی تو صرف دنیا مانگی آپ نے؟ نہیں،
یہ نیک اولاد دنیا میں یقیناً آپ کی عزت کا سبب ہے، تو کیا یہ نیک اولاد مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں؟ گویا کہ جب دنیا آپ سلیقے سے مانگیں گے تو آپ ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہ لالچ لے کے میرے بارگاہ میں کھڑے۔ میں جب اس قرآن مجید کے مقام کو پڑھتا ہوں نا، ایک بات میرے ذہن میں ضرور گردش کرتی ہے، میں اس کا اظہار کیے دیتا ہوں۔ اب یہ حج کے سفر کے لیے گیا، اب یہ وہاں جا کر صرف دنیا مانگتا ہے بغیر سلیقے کے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اب جو لمبے سفر کرتے ہی دنیا کے لالچ میں، دنیا کے تمے میں ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی قسم کیا بیان ہوئی کہ لوگ سفر حج کے لیے نکلتے ہیں، مانگتے ہیں تو بغیر سلیقے کے صرف کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں۔ دوسری قسم کون سی؟ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور تعریف بھی کمال کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی ہیں جو بیت اللہ میں حج کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بڑی معروف دعا ہے، مشہور بڑی ہے، لیکن اللہ کی قسم جامع دعا ہے، ایسی زبردست دعا اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا، ایسی زبردست دعا ہے کہ میں نے صحیح بخاری میں حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو دعائیں کثرت سے مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ آتی سب کو ہے، سمجھ بہت کم لوگوں کے آتی ہے سب کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ وقنا، جی اللہ کہتے ہیں یہ ہیں اصل عقل مند لوگ، دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر حسنہ دے۔ کیا دے؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں حسنہ کیا ہے۔ کسی کو یہ دعا بتائیں نا کہ یہ دعا پڑھ تو فوراً شیطان دماغ میں آتی، تو عام سی دعا ہے استغفر اللہ، اور یہ عام دعا نہیں، یہ جو دعا ہے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو حج جیسی عظیم عبادت کر کے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے حاجیوں کی قسم، یہ ہے جو حقیقت میں مجھ کو مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے۔ اللہ، اب حسنہ کیا ہے؟ اب حسنہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ حسنہ کے اندر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کے اندر ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ کہتے ہیں یہ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دنیا کے اندر ایمان دے۔ پھر حسنہ کے اندر دوسری چیز جو آتی ہے وہ توحید ہے، اللہ مجھ کو دنیا میں توحید دے۔ اللہ حسنہ کے اندر جو تیسری چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ حسنہ کا یہ لفظ قرآن و حدیث میں ان تمام چیزوں پہ بولا گیا ہے۔ مطلب کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے، توحید دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اور پتہ ہے حسنہ والی ہدایت کون سی ہے؟ حسنہ والی ایمان کون سا ہے؟ حسنہ والا توحید کون سی ہے؟ عام توحید نہیں، حسنہ اللہ اعلیٰ درجے کا ایمان دے، اعلیٰ درجے کی توحید دے، اعلیٰ درجے کی ہدایت دے۔ اگر اعلیٰ درجہ نہیں تو وہ حسنہ ہی نہیں۔ اللہ اتنی جامع دعا یہیں پہ بس ہے؟ نہیں، حسنہ کے اندر ایمان، توحید اور ہدایت کے بعد نیک اعمال کی توفیق۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حافظ شیزان صاحب یہاں بیٹھے، ان الحسنات یذہبن الحسنہ، نیکی کو کہتے ہیں۔ پھر کیا مانگا؟ توحید، ایمان اور ہدایت کی نعمت کے بعد کیا مانگا؟ اللہ کہتے ہیں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کے اندر
تمام نیکیوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر۔ تمام حسنات اور نیکیوں کو ادا کرنے کی کیا؟ نیکیاں ادا کرنے کی، نیکیوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مطلب یہ ہے اللہ مجھے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، باجماعت پہلی صف میں جتنی بھی حسنات ہیں وہ مانگ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں حسنہ دے، نیکیاں دے، اور نیکیاں بھی پورے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہیں پہ بس نہیں، پھر حسنہ کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ اللہ جو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، وہ نیکیاں وہ ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اللہ اگر نیکی قبول نہیں نا، وہ حسنہ ہی نہیں ہے۔ ایک نیکی بندے نے کی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی، وہ حسنہ ہے؟ وہ کہاں سے حسنہ ہے؟ حسنہ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو مانگتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے۔ تو پہلے کیا شامل تھی جی؟ ایمان، پھر اعلیٰ درجے کی توحید، پھر کیا اعلیٰ درجے کی ہدایت، پھر تمام نیکیوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق، پھر ان نیکیوں، وہ نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، قبولیت والی نیکیاں۔ یہی پہ بس نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے۔ حسنہ کے اندر نیک بیوی بھی شامل ہے، بیوی نہیں، اگر بیوی ہے نیک نہیں، وہ حسنہ ہی نہیں۔ حسنہ کے اندر نیک بیوی شامل ہے، اللہ اکبر۔ پھر حسنہ کے اندر نیک اولاد شامل ہے، اللہ اکبر، نیک اولاد شامل ہے۔ اور حسنہ کے اندر وہ صحت شامل ہے، جو صحت انسان کو اللہ کی عبادت کے اوپر کھڑا کرے، وہ بھی شفا اور صحت بھی حسنہ کے اندر شامل ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے شفا اور صحت بھی مانگ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی بیمار ہو گئے، وہ اتنے بیمار ہوئے کہ راوی کہتے ہیں کہ یوں وہ کمزور ہوئے، سکڑ گئے کہ جیسے چوزا ہوتا ہے، چوزے سے تشبیہ دی کہ اچھی خاصی ان کی صحت تھی، توانا تھے، اچانک بیمار ہوئے اور یک لخت اتنے بیمار ہوئے کہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ صحیح مسلم۔ اب رسول اللہ ان کے پاس گئے علیہ السلام، حالت دیکھی پریشان ہو گئے، کہا تم نے کوئی اللہ سے دعا تو نہیں کی؟ دعا کا سلیقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دعا کرے، دعا نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے مصیبت عذاب اور بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے میں نے کہا نا، جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے آئے ہیں تو دنیا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں یہ بندے ان کے لیے کچھ نہیں آخرت میں، لالچ لے کے آیا، تما لے کے آیا، دل کو پتہ ہی نہیں میں کہاں آیا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگنا میں نے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اب صحابی سے پوچھا دعا تو نہیں کی؟ کہتے اللہ کے رسول دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ کے رسول میں نے دعا کی تھی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے اور قیامت کے دن مجھے عذاب سے بچا لینا۔ جب آپ نے یہ سنا نا، صحابی کہتے بس یہ دعا کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد میری یہ حالت ہے۔ اب آپ کے الفاظ، آپ نے کہا میرے ساتھی سن، تو نے بدترین دعا کی ہے۔ دنیا میں عذاب، وہ عذاب ہوتا ہے، چاہے وہ آخرت کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ اللہ تو نے بدترین دعا کی، تمہیں یہ دعا کرنی نہیں چاہیے۔ اب وہ صحابی آگے سے بولتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام اب حالت آپ کے سامنے ہے، اب گناہ ہے، گناہ کی سزا ہے، گناہ کی معافی بھی چاہیے، شفا بھی چاہیے، تو آپ ہی دعا کا طریقہ بتا دے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر اس صحابی سے کہا تو کہا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، چند ہی دنوں کے اندر صحت واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔
اب پوری دعا کے اندر کہیں شفا کا لفظ ہے، کہیں صحت کا لفظ ہے، کہیں بخشش کا لفظ ہے، لیکن حسنہ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ دعا بتائیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی یہ تو عام سی دعا ہے، استغفر، یہ عام دعا ہے یار، یہ عام دعا نہیں۔ اللہ نے تعریف کی ہے ایسے حاجیوں کی جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ مانگتے، بس ترجمہ ذہن میں رکھ کے۔ میں تو کہتا ہوں یہ حقیقت میں دعا وہ جامع دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، ساتوں سمندروں کو اکٹھا کر کے ایک مشکیزے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ فرماتے کہ یہ لوگ اچھے، یہی وجہ ہے، یہ جو الفاظ قرآن مجید کے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہی وجہ ہے کہ حساس موقع کے اوپر، خاص موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو دعا سکھائی ہے وہ یہی دعا سکھائی ہے۔ وہ خاص موقع کون سا ہے؟ کہا جب تو نے اپنے جسم پہ احرام کی چادر لپیٹی ہے نا، اور تو صحن کعبہ میں کھلے آسمان تلے ننگے سر داخل ہوگا، تو تمہیں حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ یوں حجر اسود سے طواف کا آغاز کر کے چلتے چلتے جب تو رکن یمانی پر پہنچے، رکن یمانی تک جو چاہ دعا کر، قرآن پڑھ لے، دعا کر لے، اردو میں مانگ لے، پنجابی میں مانگ لے، لیکن جب تو رکن یمانی پر پہنچے دوران طواف، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک ہی دعا تیری زبان کے اوپر ہو، اور وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، یہ اس موقع پہ دعا سکھائی گئی ہے۔ برکت والا رزق بھی اس کے اندر حسنہ میں شامل ہے۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا، بھائی بعض وقت پریشان ہوتے ہیں، جی رشتے ہمارے نہیں ہو رہے، اولاد کے نہیں ہو رہے۔ حسنہ کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر یہ دعا کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اس صحابی کو اللہ نے شفا دے دی تھی، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ حسنہ دیں گے۔ کوئی بھائی کاروباری حالات سے پریشان ہے، تنگ ہے، نہ پریشان ہو، اس دعا کو ذہن میں رکھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ترجمہ ذہن کے اندر رکھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حسنہ رزق حلال کی شکل میں آپ کو حسنہ دیں گے۔ کوئی بیمار ہے تو حسنہ کا ترجمہ اپنے ذہن کے اندر رکھ کر پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، انشاءاللہ رسول اللہ نے بتائی صحابی کو شفا ملی، آپ کو بھی اللہ کیا کریں گے؟ شفا دیں گے۔ کہ یہ دوستی قسم ہے۔ پھر آگے کیوں کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں؟ یہ ہیں اصل حاجی۔ ساتھ کہا یہ دنیا کے اندر بھی حسنہ مانگے، سارا کچھ حسنہ مانگے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وہ فی الآخرۃ، اللہ اکبر، کا ساتھ کہتے ہیں وہ فی الآخرۃ حسنہ۔ اے مالک، جو جمع پونجی تھی تیرے رب میں خرچ کر دی، جسم کو کھپایا، ساری زیب و زینت ترک کی، چادریں لپیٹی، تکلیفیں برداشت کی، اور ارکان حج کو ادا کیا، وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ حاجی، اللہ دنیا کے اندر بھی ہر حسنہ ہم کو چاہیے، اور آخرت کا بھی ہر حسنہ ہم کو چاہیے۔ اللہ آخرت کا حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ مختصر، یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے تشریح کی، تفصیل میں جاؤں تو ایک لمبی گفتگو چاہیے۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ فی الآخرۃ حسنہ کے اندر حساب کی آسانی شامل ہے، اللہ ان کا حساب آسان ہوگا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے حسنہ کے اندر حوض کوثر کا پانی شامل ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے ان کو کوثر کا پانی ملے گا، اللہ اکبر۔ آخرت کے حسنہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ شامل ہے کہ ان لوگوں کو اللہ آخرت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ شامل ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ ملے گی۔ وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر
اطمینان کے ساتھ جنت میں داخلہ شامل ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور الحسنہ آخرت کے اندر، حسنہ کے اندر اللہ کا دیدار شامل ہے۔ اللہ اکبر، معمولی دعا ہے، کسی کو بتاؤ کہتی یہ تو عام سی دعا ہے، تو یہ کہا، اللہ نے کہا یہ حاجی دوسری قسم والے، وہ پہلے والے ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہ دنیا مانگتے ہیں بغیر سلیقے کے مانگتے ہیں، یہ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اچھے سلیقے سے، اور صرف دنیا نہیں مانگتے، ساتھ کیا مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں اور آخرت کا حسنہ مانگتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ دوسری قسم، تو یہ قسم صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، جو یہاں ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، آگے مکمل دعا کیا ہے جی؟ واقعنا اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے، بدترین ٹھکانہ، دردناک، اذیتناک، المناک، ہولناک، خطرناک ٹھکانہ وہ جہنم ہے، اس سے پناہ مانگی۔ واقعنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب دعا کی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اب حسنہ کے اندر جنت تو آ گئی، عرش کا سایہ تو آ گیا، کوثر کا پانی تو آ گیا، اللہ کا دیدار تو آ گیا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ واقعنا عذاب النار، اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لینا؟ اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس دعا کی جامعیت بتا رہا ہوں کہ یہ عام دعا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کبھی دعا کر کے دیکھیں، کوئی ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کوئی پون گھنٹہ ان الفاظ کو، یہ حسنہ کے معانی، مفاہیم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن نے حج کے موقع پہ جو اللہ نے اس کو بیان کیا، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا کر کے تو دیکھیں۔ کیوں کہا واقعنا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا؟ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی لیکن جہنم سے نکال کے جائے گی۔ جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم سے نکال کے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس دعا میں کیا کہا؟ واقعنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کے اندر حسنہ، آخرت کے اندر حسنہ، ڈائریکٹ براہ راست سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ ہم جہنم سے ہو کے جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ اللہ عام طور پر نا ایک مسئلہ مشہور ہے، کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہوا، یہ کہتے نہیں، قرآن نے اس کو کامیاب نہیں کہا جو جنت میں داخل ہوگی۔ قرآن نے کس کو کامیاب کہا ہے؟ کہا اصل کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کا حقیقت میں کامیاب وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا براہ راست سیدھا جہنم سے بچتا ہوا، آگ سے بچتا ہوا، بغیر کسی عذاب کے جہنم کی لو سے بچتا ہوا، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوا، کامیاب یہ ہے۔ اللہ یہاں بعض لوگ نا ایک بات کرتے ہیں، یہ شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، بھئی کوئی بات نہیں، مواحد تو ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، چلو گناہ بھی ہیں، جہنم میں چلے بھی گئے تو چلو آخر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اس آیت کے اندر اسی سوچ کی نفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے اندر حسنہ چاہیے، اللہ آخرت کے اندر حسنہ، کون سا حسنہ؟ اللہ جہنم سے بچتے ہوئے سیدھا جنت والا حسنہ ہم کو چاہیے۔ اب ان لوگوں سے کوئی سوال کرے نا جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آخرت کے والے سے یہ معیار گھٹیا معیار ہے، جہنم میں چلے بھی گئے تو جنت میں جائیں گے، دنیا کے اندر تمہارے معیار بڑے اونچے، لباس انتخاب کرتے وقت بڑے برانڈ دیکھتے ہو، اچھا لباس سب سے اچھا میرا ہو، جوتا سب سے اچھا میرا ہو، گھر کے اندر جو ڈیزائن میں کروں سب سے اچھا عمدہ گھر میرا ہو، اور جب جنت کی باری آتی ہے یہ گھٹیا سوچ کہ چلے ہی جائیں گے۔ نہیں، اس آیت کے اندر اللہ نے اس سوچ کی نفی کی ہے،
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ معیار جو لے کے میرے گھر آتا ہے، یہ ظرف لے کر جو بیت اللہ حج کے لیے آتا ہے کہ دنیا کا حسنہ مجھ کو چاہیے، آخرت کا حسنہ چاہیے، اور براہ راست جہنم کا عذاب، جہنم کی لو سے بچتا ہوا سیدھا مجھے جنت میں داخلہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں مانگتے ہیں تو مجھ سے یہ لوگ مانگتے ہیں. اللہ، یہ دوسری قسم ہے. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دو قسمیں ہیں حاجیوں کی جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں جو بیت اللہ حج کے لیے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو بغیر سلیقے کے، بغیر طریقے کے اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، دل میں لالچ ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، ہرس ہوتی ہے، بس یہ اب تو دنیا ہوتے ہیں، حج بھی کیا تو دنیا کے لیے. اللہ کہتے ہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دوسری قسم اللہ کہتے ہیں ان حاجیوں کی ہے جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، جو اللہ سے کہتے ہیں دنیا مانگتے ہیں سلیقے سے مانگتے ہیں، حسنہ کے لفظ کے ساتھ، اور آخرت کے بھی حسنہ کے وہ خواہش مند ہیں، اور جہنم سے بچنے کا بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ حاجی بہت اچھے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کا جو اس نے عمل کیا، جو اس نے حج کیا، جو نیکیاں کی ہیں، اللہ کہتے ہیں بڑا حصہ میرے پاس ان کے لیے محفوظ ہے، میں ان کو دوں گا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے میں چاہوں گا کہ احباب ذرا میرے ساتھ دہرائیں اور بتلائیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کیا باتیں سیکھی. پہلی بات کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کتنی قسمیں ان کے بیان کی ہیں؟ دو. سب بولیے کتنی؟ جی. نمبر ایک کہ جو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو صرف کیا مانگتے ہیں؟ دنیا، بغیر سلیقے کے، بغیر طریقے کے، محض ان کے دل کے اندر لالچ ہوتا ہے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور دوسری قسم ان کی ہے کہ جو حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں دنیا میں؟ حسنہ. حسنہ کا معنی کیا آپ سمجھیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے کیا شامل ہے؟ ایمان، توحید اور ہدایت، اور اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کی توحید، اعلیٰ درجے کی ہدایت. پھر اس کے بعد حسنہ کے اندر تمام نیک اعمال اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق. پھر یہ قبولیت والے نیک اعمال جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. پھر حسنہ کے اندر نیک اولاد بھی شامل ہے. حسنہ کے اندر صحت جو انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے اور فرما برداری کے لیے تیار کرے وہ بھی شامل ہے. حسنہ کے اندر رزق حلال بھی شامل ہے. حسنہ کے اندر نیک بیوی
دنیا کی ہر چیز حسنہ کے اندر موجود ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر۔ پھر کیا مانگا؟ وفی الآخرتی حسنہ، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حساب آسان ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عرش کا سایہ ملے گا، نبی کے ہاتھوں کوثر کا پانی ملے گا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پھر آخر میں اس دعا میں کیا مانگا؟ واقعی نہ کہ اللہ ہمیں یہ جو آخرت میں حسنہ آپ دیں گے، یہ جو روٹ ہمارا ہے کہ ہم اٹھیں، حساب ہو، اعمال نامہ ملے، کوثر کا پانی پئیں، عرش کا سایہ ملے اور نیک لوگوں کے ساتھ انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ جنت میں جائیں، تو جہنم سے بچتے ہوئے جائیں، جہنم سے بچتے ہوئے جائیں۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کے کبھی اس دعا کا ورد وظیفہ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر یہ جامع دعا نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کر کے جاتے۔ کیا رکن یمانی سے حجر اسود تک اتنی خاص موقع پر صرف یہی کلمات امت کو سکھائے جاتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعاؤں کی درخواستیں ہیں اور ایک بڑا اہم اعلان ہے، دو اعلان ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اور ہماری مسجد کے نمازی محترم جناب حاجی شیخ قدیر صاحب وہ ہمارے اندر موجود نہیں رہے، فوت ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ساری بشری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ 3 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو شیخ مولا تالاب کی گراؤنڈ کے اندر شیخ مولا تالاب کی جو گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں تو تمام احباب اس کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ دوسرا اعلان ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ماہ رمضان میں ایک اعلان کیا گیا تھا مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کہ ہم اس مسجد کو الحمدللہ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں بچے قرآن مجید حفظ کریں، اور ہمارا یہ وعدہ اور اعلان تھا کہ شوال کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس کلاس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ انتظامیہ کی محنتوں سے حفظ کی کلاس کا الحمدللہ یہاں اجرا ہونے جا رہا ہے، آغاز ہونے جا رہا ہے، داخلے کھل چکے۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں حفظ القرآن کی کلاس کے اندر داخل کروائیں۔ انشاءاللہ 6 مئی کو باقاعدہ طور پر جو ایڈمیشن ہوں گے، جو داخلے ہوں گے، ان بچوں کی حفظ کی کلاس کا آغاز وہ کر دیا جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ محنت قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائے، خود بھی عالم بنے، دین سیکھیں، اگر نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو دین کا عالم ضرور بنا دیں۔ پھر دیکھیں مزے، آپ اپنے بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنا کے بس چلے جائیں اس دنیا سے، پھر قبر اور حشر کے اندر مزے دیکھیں اور لوٹیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرتے۔ ایک اور اعلان ہے، یہ درس قرآن کا اعلان ہے۔ درس قرآن ہے، یہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ الہدا، یہ ادھر یہ جی ہماری مسجد کے اندر ہی بڑی اچھی بات ہے جی، خواتین کی بھی اصلاح کا کام اور دروس کا اہتمام اور اس کی کلاسیں خواتین کے حوالے سے درس قرآن ہے انشاءاللہ۔ کل بروز ہفتہ 26 اپریل بروز ہفتہ کل صبح 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور ماشاءاللہ الہدا جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے ہمارا، تو اسلام آباد سے معلمہ، اساتذہ اور مربیہ وہ تشریف لا رہی ہیں، تو خواتین اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور کل 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک 1 گھنٹہ وہ یہاں تشریف لائیں اور درس قرآن میں شمولیت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہاں ایک بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ملکی حالات بھی ہیں، اور ملکی حالات کے ساتھ ساتھ عالمی حالات بھی ہیں۔ ملک پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو کشمکش چل رہی ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم یہ بات اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ملک پاکستان پر حملہ کرنے والا وہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، یا ملک پاکستان کے اندر موجود شرپسند خوارج ہوں، انشاءاللہ پوری کی پوری قوم ملک پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے آباء کا ملک ہے، ہمارے بڑوں کی قربانیاں کا ثمر و نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی،
یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ پاکستان یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، یہ انشاءاللہ رحمان کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسے صحیح معنوں کے اندر امن کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ اللہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔